جو سویڈن کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے، جو وہاں کی حکومتی سرپرستی کے اندر عدالتی حکم نامے کے تحت اللہ کی کتاب کو جو جلایا گیا ہے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں، یہ بات کافر کو بھی پتہ ہے کہ اس کتاب کی زبر زیر کو کوئی بدل، یہ ان کو جس طرح دن کے دن انہوں میں شک نہیں ہو سکتا نا، اس طرح انہیں بھی اس بات کا کامل علم ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ کیوں کہ آج 1400 سال گزر گئے، کتنے فتنے آئے، تاتاریوں کا فتنہ آیا، ہمارے ہند و پاک کے اندر انگریز کا فتنہ آیا، پھر سکوت غرناطہ کا فتنہ ہے، سکوت اندلس کا فتنہ ہے، کتنے فتنے آئے جس میں انہوں نے اللہ کی کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر رشیا کا عروج آیا اور ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس مسلمان کے گھر سے قرآن تو قرآن ایک کاغذ کے قرآن کا ایک ٹکڑا بھی ملتا تو اس کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے۔ رشیا کے دور میں آپ کو میں نے خود کئی ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہم وہاں خود دیکھ کر آئے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنا زور لگانے کے بعد وہ اللہ کی کتاب کو ختم نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی قرآن کو اتارنے والا ہوں اور میں خود اس کی کیا کرنے والا ہوں، حفاظت کرنے۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، احکامات بدل گئے، لیکن 1400 سال گزر گئے، اللہ کا قرآن کتاب اور قیامت تک یہ بدلے گا نہیں۔ پھر وہ ایسا کام کرتے کیوں ہیں، ایسی حرکت وہ کرتے کیوں ہیں؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان کا صرف مقصود یہ ہوتا ہے، وہ ہمارے جذبات کو چیک کرتے ہیں کہ مسلمان سویا ہوا ہے یا جاگ گیا، مسلمان کی حالت اس وقت کیا ہے، مسلمان کی کیفیات اس وقت کیا ہے، مسلمان کا ایمان اس وقت کس سطح پر ہے۔ صرف اس بات کو چیک کرنے کے لیے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا عمل کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کو جلانا مقصود نہیں تھا، اصل میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ اور اللہ کے رسول کی حرمت پہ حملہ کرنا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان کہاں تک اس کا ایمان ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستوں، دعا کریں بحیثیت امت، بحیثیت قوم، اللہ رب العزت ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ جب تک مسلمان حکمران، مسلمان ملت، مسلمان قوم ایک نہیں ہو جاتی اور اس کو اتحاد اور اتفاق نصیب نہیں ہو جاتا، یوں ہی ہم زوال پذیر ہوتے رہیں گے۔ یہ جو قومیں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں نا، آج کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے نا، ہمارے نوجوان اس کو تاریخ، ایک تو ایسا یہ موبائل میں لگا کہ اس کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں۔ فرانس کو آج لوگ یا سویڈن یا ان لوگوں کو لوگ بڑا ترقی یافتہ لوگ، ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں، لیکن یہ فرانس کی آپ تاریخ پڑھیں، لیبیا میں انہوں نے کیا کیا، افریقہ کے ممالک میں انہوں نے کیا کیا، وہاں مسلمانوں کا کس طرح قتل عام کیا اور مسلمانوں کے کھوپڑیوں کا میوزیم بنایا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ درندہ صفت لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی دولت کو لوٹا ہے، آج اس پر عیاشی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن مسلمان حکمران ضعیف ہوا، جب کمزور ہوا، آپس میں اختلاف پڑے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا ہندوستان کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ سونے کی چڑیا ہے، انگریز آیا یہاں سے سب کچھ لوٹ کے لے گیا، ہمارے ہیرے، ہمارے جواہرات، ہمارا جو کچھ تھا وہ لوٹ کر لے گیا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے، امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے۔ اب ہونا تو ہونا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے احتجاج بھی اچھی بات ہے، احتجاج کریں، جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے، جہاں تک آپ کی استعداد ہے وہاں تک، لیکن اس کے ساتھ ایک عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں۔ آج قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ دلوں کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے اور میرے محترم دوستو ظلمت سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے۔ قرآن کو جلایا جاتا ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، رشیا آیا اور اس نے میرے محترم دوستوں ان ریاستوں کو طے کیا،
علماء کو سولی پر لٹکا دیا، علماء کا خاتمہ کر دیا، حفاظ کو ذبح کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں پاکستان سے ایک سرکاری آدمی یہاں رشیا سرکاری دورے پر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے جمعہ پڑھنا ہے، وہ کہتا ہے یہاں جمعے کی نماز تو کوئی نہیں ہوتی، کہ مجھے کسی مسجد کے پاس لے جاؤ۔ اس مسلمان کو جو پاکستان سے گیا، یہ سرکاری طور پر گیا، مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، کہ چابی کس سے ملے گی؟ کہ فلاں جگہ وہاں جاؤ، وہاں اس کو جا کر کہتا ہے چابی دو، وہ کہتا ہے تم چھوڑو، میں چابی نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے مار دیا جائے گا۔ کہ نہیں، تم چابی دو، میں سرکاری طور پر آیا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ کہتا ہے چابی دی، مسجد کو صاف کیا، آذان دے کر زور کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، بہت سارے لوگ کھڑے تھے، مجھے اپنے گھروں میں لے گئے۔ کہتے ہیں میں ان رشیا مسلمانوں کے گھروں میں گیا، آگے مرد بچے، پھر مرد، پھر عورتیں بیٹھی، میرے سامنے ایک بچہ تھا، میں نے اسے کہا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتے ہو۔ کہا میرے پاس چھوٹا سا قرآن تھا، میں نے کھول کے اس بچے کے سامنے رکھ دیا، میں نے کہا پڑھو یہاں سے۔ وہ قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے منہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے دوسرا صفحہ کھولا، میں نے کہا پڑھو یہاں سے۔ وہ قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، قرآن سنا نہیں رہا۔ میں نے پوچھا تو کہتا ہے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہا ہاں مجھے پڑھنا آتا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس بچے نے فی البدی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا، کیا بات ہے؟ اس کے والد نے کہا ہم قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کیا بات ہے، دیکھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے علماء کو ذبح کر دیا گیا۔ ہم نے کہا ہمارے ملکوں میں اللہ کی کتاب ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جو حافظ تھے وہ نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، کوئی درزی کا کام کرنے لگا، کوئی گاڑیوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ ہم اپنے بچوں کو ان پرانے حافظوں کے پاس بھیج جاتے تھے، ساتھ درزی کا کام بھی سیکھتے، ایک ایک آیت ان کو سکھاتے۔ ہمارے بچوں نے اس طرح قرآن سیکھا جس طرح نابینا قرآن سیکھتا ہے۔ تم نے چاہا قرآن کو ختم کر دوں، رب نے کہا یہ میری حفاظت میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کو یہ مٹ جائیں گے زمانے والے، میرے محترم دوستو اس شمع ہدایت کو مٹا نہ سکیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا یہ کفر ملت واحدہ ہے، یہ کفر ایک ہی ملت ہے۔ اور میرے محترم دوستو یہ ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں، خدا کی قسم لوٹو اس کی طرف، اللہ ہمیں وہ جذبہ جہاد نصیب فرمائے جو امت مسلمہ سے مٹ چکا ہے۔ وہ جہاد جس جہاد کی بدولت کفر کامتا تھا، مجاہد کے نام سے کفر کامتا تھا، فدائی عملوں سے کفر کامتا تھا، آج امت مسلمہ میں وہ جذبہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ دعا کریں بلاد مسلمین میں اللہ پھر سے جذبہ جہاد کو زندہ فرمائے، اور اللہ ان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے جنین کے مکان پر جو اس وقت یہودیوں کے ساتھ پنجہ آزمائے ہوئے اور روز بروز اللہ ان کو فتح نصیب فرما رہے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے، اور ایک وعدہ کریں انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق یہ ہے روزانہ ایک صفحہ سمجھ کے پڑھیں۔ پکی بات ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اگلے سال تک یہ پورا مجمع اس نیج پر ہو کہ اس کو پورا قرآن سمجھ کے ساتھ آتا ہو، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ پکی بات کریں، بالکل پکی بات کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہر مسلمان دائی بن جائے، ہر مسلمان قرآن کی دعوت کو پھیلائے، کفر جتنا زور لگاتا رہے۔ میرے محترم دوستو یہ ہدایت کا چراغ جو جلتا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔